سکندر اعظم کے نام پر 14 شہر بسائے گئے، جن میں زیادہ تر اب باقی نہیں رہے سوائے سکندریہ کے جو مصر میں ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سکندریہ کا روشنی کا مینار ہوا کرتا تھا۔ اس روشنی کے مینار کا اصل مقصد بحری جہازوں کی رہنمائی کرنا تھا، جو میلوں دور سے اس مینار کی روشنی دیکھ کر سمت کا تعین کرتے تھے۔ بادشاہ ٹولمی سوٹر نے 290 قبل مسیح جہازوں کی رہنمائی کے لیے اس مینار کی تعمیر شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ بحری جہاز رات کے وقت مینار سے خارج ہونے والی روشنی کو 100 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ روشنی کا فرعونی مینار فرعونوں کے جزیرے کے مشرقی حصے پر لگایا گیا تھا اور سکندریہ شہر کے مرکز سے کچھ فاصلے پر تھا۔ 3 صدی قبل مسیح کے آغاز پر تعمیر ہونے والے اس مینار کو بنانے میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ اس کی تعمیر پر غلاموں کی بہت زیادہ محنت خرچ ہوئی اور بے تحاشا خرچہ بھی آیا۔ اس مینار کی تعمیر ٹولمی اول کے بیٹے ٹولمی فلاڈیلفس کے ہاتھوں 283 قبل مسیح میں ہوئی اور اس کا افتتاح اس نے اپنے والدین کی برسی کے موقع پر کیا۔ فرعونوں کے دور میں تعمیر ہونے والی مصریوں کی عمارتیں شاندار تھیں، جن کے نتیجے میں قدیم دنیا کے 2 عجوبے وجود میں آئے۔ پہلا غزہ میں جو آج بھی موجود ہے، جبکہ دوسرا روشنی کا مینار جو زلزلوں نے تباہ کر دیا۔ روشنی کے مینار کا تعمیر ساز ایشیائی کوچک کے شہر سنائڈس سے تعلق رکھنے والا ایک یونانی سوسٹریوس تھا۔ اس زمانے میں اس بادشاہ کا نام اس عمارت پر تحریر ہوتا تھا جس کے دور میں وہ عمارت بنائی گئی ہو۔ اس نے اپنا نام کنندہ کر کے پلاسٹر سے ڈھک دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پلاسٹر جڑ گیا اور نیچے سوسٹریوس کا نام باقی رہ گیا، جو کچھ یوں تھا: سنائڈس کا سوسٹریوس ابن ڈیکسیفیس، مہربان دیوتاؤں کی نظر، ملاحوں کے لیے۔ اس مینار کی روشنی کے بارے میں بیان کردہ تفصیل کافی دلچسپ ہے۔ پرانے سیاح اس کی روشنی کے سامنے لگائے جانے والے ایک مخصوص شیشے کی بات کرتے ہیں، جو اس کی روشنی کے پھیلاؤ میں اضافے کا سبب بنتا تھا۔ کچھ کے مطابق اس مشعل میں لگے آئینے کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، جس سے سورج کی روشنی کو موڑ کر دشمن کے جہاز پر ڈال کر اسے آگ بھی لگائی جا سکتی تھی۔ ایک اور کہانی کے مطابق اس شیشے کی مدد سے سمندر کی دوسری طرف موجود قسطنطنیہ شہر کا مشاہدہ بھی کیا جاتا تھا۔ اس مینار کو شروع سے ہی سیاحت کا درجہ حاصل تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے درجے پر واقع پلیٹ فارم پر لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام تھا۔ سطح سمندر سے 300 فٹ بلند مقام سے آس پاس کے سمندر کا نظارہ واقعی لطف اندوز ہوگا۔ روشنی کا یہ مینار 1500 سال تک قائم رہا۔ یہ یقیناً ایک بہت مضبوط عمارت تھی، کیونکہ یہ 2000 سال تک یعنی 4 صدی عیسوی تک قائم رہی۔ یہ شدید طوفانوں اور دیو قامت موجوں کا مقابلہ بھی کرتی رہی۔ البتہ یہ عمارت زلزلوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ 320 عیسوی سے لے کر 1303 عیسوی تک 22 زلزلے جنہوں نے سکندریہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی مضبوطی برقرار رکھنے کے لیے اس کی اونچائی بھی کم کی گئی۔ مشہور فاتح سلطان صلاح الدین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کی محنت اس وقت ضائع ہوگی جب 8 اگست 1303 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے نے بحیرہ روم کے مشرق کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ 7ویں عجوبے کا اختتام تھا۔ مونٹی پلیئر میں محفوظ سمندری نقشے کے مطابق جو زلزلوں کا حساب رکھتا ہے، اس کے مطابق روشنی کا مینار مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ اس کے کھنڈرات کئی دہائیوں تک قائم رہے۔ اگرچہ روشنی کے مینار کے متعلق بہت سی معلومات سوائے راز میں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمیں قدیم دنیا کے اس عجوبے کے بارے میں بہتر معلومات میسر آ جائیں۔